زیادہ تنقید نہ کیا کرو، کیونکہ بہت زیادہ تنقید نفرت اور برے رویے کا باعث بنتی ہے۔ مومن کو آزمائشوں سے آزمایا جاتا ہے۔ کسی کے زوال پر خوش نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ مستقبل میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ جب اہلی حق باطل کے خلاف چپ رہتے ہیں تو اہلی باطل اسے ہی حق ماننے لگتے ہیں۔ جب علم کی بات ہو رہی ہو تو خاموش رہنے میں کوئی بھلائی نہیں، جس طرح اگر جہالت کی بات ہو تو بولنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ جو شخص دوستوں اور رشتہ داروں سے محروم ہے، اسے اکثر اجنبیوں سے مدد اور ہمدردی ملے گی۔ زبان ایک شیر کی مانند ہے، اگر اسے کھلا چھوڑ دو گے تو کسی کو بھی زخمی کر دے گی۔ اگر کسی نے تم پر احسان کیا ہے تو اسے یاد رکھو، اور اگر تم احسان کرنے والے ہو تو اسے بھول جاؤ۔ علم دولت سے بہتر ہے۔ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، لیکن دولت کی حفاظت تمہیں خود کرنا ہوگی۔ عاجزی تمہیں وقار کا لباس پہناتی ہے۔ لالچ مستقل ایک غلامی ہے۔ اگر تمہارا دوست تم سے حسد کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی محبت میں خرابی ہے۔ اپنے دوست کے دشمن سے کبھی دوستی نہ کرو، ورنہ تمہارا دوست بھی دشمن بن جائے گا۔ نفرت سے بھرے ہوئے دل میں محبت پیدا کرنے سے زیادہ آسان پہاڑ کو مٹی میں بدل دینا ہے۔ ان گناہوں سے ڈرو جو تم چھوپ کر کرتے ہو، کیونکہ ان گناہوں کا گواہ خود اللہ تعالیٰ ہے۔ کئی دفعہ آپ کی دعائیں ٹھکرا دی جاتی ہیں، کیونکہ آپ اکثر انجانے میں وہ چیزیں مانگتے ہیں جو واقعی آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اچھے نہیں ہوتے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی چیز کو نہیں جانتے تو اسے سیکھنے میں کبھی جھجک یا شرم محسوس نہ کریں۔ ہمیشہ اپنے اندر کی برائیاں دیکھو اور دوسروں کے اندر کی اچھائی دیکھو۔ اگر تم کسی کو ایسے وقت میں یاد کرتے ہو جب تم خوش ہو تو بس جان لو کہ تم اس سے محبت کرتے ہو، اور اگر تم کسی کو غم کے وقت یاد کرو تو جان لو کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ جو تمہیں بھول گیا ہو اس سے رابطہ رکھو، اور ان لوگوں کو معاف کر دو جنہوں نے تم پر ظلم کیا ہو، اور جو تم سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے بہترین دعا کرنا کبھی مت چھوڑو۔ تم میں سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچان لے۔ صبر کے ذریعے عظیم چیزیں حاصل کی جاتی ہیں۔ اپنی بات کی تیز رفتاری اپنی ماں پر مت استعمال کرو جس نے تمہیں بولنا سکھایا ہے۔ دوسروں کے غلام مت بنو جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ جس چیز کو تم نہیں جانتے اس سے نفرت نہ کرو، کیونکہ علم کا بڑا حصہ ایسی چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ دوست کو اس وقت تک دوست نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ اسے 3 مواقع پر آزمایا نہ جائے: ضرورت کے وقت، تمہاری پیٹھ کے پیچھے، اور تمہاری موت کے بعد۔ غلط ثابت ہونے پر عقل مند اپنی اصلاح کرتا ہے اور جاہل بے وجہ دلیل دیتا ہے۔ لوگ 2 طرح کے ہوتے ہیں، تو وہ ایمان میں تمہارے بھائی ہیں یا پھر انسانیت میں تمہارے بھائی۔ صرف اللہ سے ڈرو، پھر کسی سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں ہوگی۔ عقل مند پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، اور بے وقوف پہلے بولتا ہے پھر بعد میں سوچتا ہے۔ انسان کا حقیقی صبر اس کے غصے کے وقت ظاہر ہوتا ہے۔ اس زندگی کے لیے ایسا کرو جیسے تم ہمیشہ ہی زندہ رہو گے، اور آخرت کے لیے ایسے سامان کرو جیسے کہ تم کل ہی مر جاؤ گے۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں تمہاری عزت نہ ہو، یہاں تک کہ وہ تمہیں سونے کی پلیٹوں اور چاندی کے چمچوں میں کھانا ہی کیوں نہ پیش کرے۔ سب سے بڑی شرم کی بات یہ ہے کہ تم کسی ایسی چیز کا مذاق اڑاؤ جو خود تمہارے اندر بھی ہے۔ اکثریت کی پیروی نہ کرو بلکہ سچائی کے پیچھے چلو۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر عقل کا نور، روحوں کی زندگی اور دلوں کو چمکانے والا ہے۔
اگر کسی رات تم کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھو تو کل کو اس شخص کو گناہگار نہ سمجھو۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے رات کو ہی توبہ کی ہو اور تمہیں اس بات کی خبر نہ ہو۔ غریبوں کے سامنے اپنی دولت اور امیری کی بات کبھی نہ کرو۔ بیمار کے سامنے اپنی تندرستی کی بات بھی مت کرو۔ انسان کو ناپنے کا پیمانہ اس کی مرضی ہے۔ آزمائش اور مشکلات سے پریشان مت ہو، کیونکہ صرف تاریک راتوں میں ہی ستارے زیادہ چمکتے ہیں۔ زندگی کی مدت 2 دن ہے، ایک تمہارے حق میں اور دوسری تمہارے خلاف۔ اس لیے جب یہ تمہارے حق میں ہو تو متکبر نہ بنو، اور جب یہ تمہارے خلاف ہو تو صبر کرو، کیونکہ دونوں دن تمہارے لیے امتحان ہے۔ عظیم انسان کا بہترین عمل دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا اور بھول جانا ہے۔ عاجزی اور انکساری عبادت کی سب سے بڑی شکلوں میں سے ایک ہے۔ جو شخص اپنی بے تحاشا خواہشات کے پیچھے دیوانہ وار بھاگتا ہے تو تباہی اور موت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ غربت موت کی بدترین شکل ہے۔ موت بہت قریب ہے اور ہمارا ملنا جولنا مختصر ہے۔ اگر آپ کسی چیز کو پسند کرتے ہیں تو اسے اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ وہ آپ کو دے۔ اگر آپ کو وہ پھر بھی نہ ملے تو جان لیں کہ کسی اور نے اسے اپنے لیے اللہ سے مانگ لیا ہے۔ بہترین علم وہ ہے جس کا فائدہ سننے والے کو ہو۔